मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अरबों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, अरब ठीक है, कुछ खराबियां भी हैं, लेकिन कुछ बातें बड़ी खानदानी भी हैं। सऊदी अरब में आप देखोगे अरबों को ना, बड़ी से बड़ी मौत हो जाए, वो पता है क्या कहते हैं, मा कद्दर अल्लाह। अभी मेरा 2-3 महीने पहले सऊदी अरब का सफर था, तो एक हुकूमती लेवल पे एक बहुत बड़े आदमी से मेरी मुलाकात हुई। कुछ सरकारी ओहदे पर भी थे वो। जिसने मुलाकात करवाई वो इंडियन थे। उन्होंने बताया, वो इंडियन जो थे ना मेरे दोस्त, उन्होंने बताया कि यार इस आदमी का हौसला मैंने देखा है, इसके 10 साल के बच्चे की डेथ हुई है और इसने ऐसा सब्र किया है। 10 साल का बच्चा इंसान को बहुत महबूब होता है और बड़ा खूबसूरत बच्चा था। वहां तो तेल है ना, तेल निकलता है तो बच्चे खूबसूरत ही होते हैं। ये महंगाई और गुर्बत की वजह से हम लोग में क्या हो गया है, खूबसूरती मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होती जा रही। तो अब वो अरबों के बच्चे, वो सारे उनके सारे विटामिन मिनरल्स पूरे हो रहे होते हैं। कह रहे इसने ऐसा सब्र किया है ना, कि एक जुमला था इसकी ज़बान पे, मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर में था हो गया। तो मैंने कहा भाई हमने तो ये अपने हजरत से पहले वाकया सुने में। हमारे एक दोस्त ने बताया, सऊदी अपने 2 बच्चों को, 2 बेटे थे उसके, लेके जा रहा है उंगली पकड़ के। अचानक एक बच्चे का हाथ छूटा, वो भी 9-10 साल की उम्र के, हाथ छूटा, वो गलती से रोड पे आ गया। रोड पे आए, पीछे इंतहाई स्पीड के साथ एक लैंड क्रूजर जैसी हैवी गाड़ी, उसने उस बच्चे को उठा के हिट किया है। बच्चा जाके दरख्त से चिपक गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई है। कह रहे मैं उस अरबी के साथ था, मैंने देखा कि वो अरबी ने गया है, अपने बच्चे की लाश उठाई और जबान में अल्फाज थे, मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर में था हो गया। कह रहा उसका ऐसा हौसला। कह रहा वो गाड़ी वाला रुक गया। अब कसूर गाड़ी वाले का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बच्चा उंगली, वो बच्चे होते हैं उंगली छोड़ के भाग जाते हैं, वो रोड पे आ गए, उसका क्या कसूर है। कहते हैं वो गाड़ी वाला उतरा, उसने कहा भाई दी है, तो उसने कहा मैंने माफ किया, क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर इसमें। तो ये हमारे हजरत भी बड़े वाकया सुनाते थे अरबों के ना। हजरत ने एक वाकया सुनाया कि किसी सऊदी ने मेरी दावत की। अब तो आहिस्ता आहिस्ता वहां भी बेदीनी आ रही है। अब तो आहिस्ता आहिस्ता, जब जाहिर है सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म आएगा, तो जो जितना चीखता है ना उसको लोग समझते हैं ये है असल। जो बेदीनी जब आती है ना, तो मैयत पे जो 2-2 फुट उछल उछल हाँ ही ठोक सर मार रहा होता है, लोग कहते हैं मोहब्बत तो असल इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड मोहब्बत। हालांकि इस्लाम में चीखना, चिल्लाना, शोर शराबा ये पसंदीदा नहीं है, सब्र पे सवाब है। तो हमारे हज़रत ने एक और वाकया सुनाया। कहते हैं कि अरबी ने, सऊदी ने मेरी दावत की, मैं बैठा हूं नाश्ते पे, दावत, पराठा मराठा जो भी उनके, जैतून मैतून, उनके खाने हमसे खाए नहीं जाते। हम जमजम होटल में थे हज के मौके पे ना 2013 में। होटल इतना महंगा और उसमें खाने जैतून और किशमिश और इंजीर और पता नहीं क्या क्या। मैं बाहर निकलता था कन्नी कतरा के, बाहर पाए और पराठे खाता था मैं बैठ के। मैंने कहा यार जब तक भारी भरकम निवाला पेट में नहीं उतरे हमें तसल्ली नहीं होती। तो ठीक है, इंजीर जैतून बहुत अच्छी चीज है लेकिन नाश्ते में यार फिर इतना चलना होता था हज में। हमने कहा यार, वो फिर एक बंगाली होटल था, हम कन्नी कतरा के निकलते थे वहां पे छप्पड़ में जाके, पाए में ना वो डुबो डुबो के, हाथ भी, जब तक निहारी और पाए सलीके से खाने की चीज नहीं है, ये तौहीन है। जब तक निहारी में उंगलियां ना डूबे ना अच्छी तरीके से, और पाए में उंगलियां ना डूबे, चिपके नहीं, इसका मतलब इसको पाए खाने के आदाब मालूम नहीं है। इस पे वो शेर सादिक आता है, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहां अहले ज़र्फ का काम है, यहां तंग नजर का गुजर नहीं। शराबी ने कहा है कि हमारे शराब खाने में ना जो 2 घूंट पी के बहक जाए, उस बेगैरत को यहां से क्या करो क्या कर रहा है, तौहीन। ये शराबियों का शेर है कि जो जरा सी पी के बहक गया, बोतलें वो चढ़ाने वाले लोग आए यहाँ पे, कुछ रिस्पेक्ट दें शराब को। अल्लाह माफ फरमाए, ये फजूल बात है लेकिन समझाने के लिए। ऐसे ऐसे नीच खानदान के शराबियों के अपने उसूल होते हैं ना। नीच खानदान के 2 ढक्कन पिए और टुन पड़ा हुआ है, था निकल यहां से, सही है ना तो क्या कह रहा था मैं, वाकई भूल गया। हाँ, नहीं दावत तो थी। हाँ, तो वो निहारी और पाए का जो उसूल है ना, वो क्या है, उंगलियां उसमें
تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولیں تو نہاری مت کھا, کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نہیں یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. ابے تو کیا کھا رہا, تو روٹی کھا رہا ہے, نہاری تو خالی شو مار رہے ہیں. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں اگلے کے, ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہی پہلے صابن سے شیمپو سے صابن سے ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو, پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس, تو اس نے کیا کیا, ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے ہیں اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کوئی کچھ نہیں ہوا, آپ کھانا کھائیں. ان کا یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. فرمایا چھوڑو بھائی اسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے, یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب کا پورے دنیا کا ہی سسٹم ہے, ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل میں جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا, اللہ خیر کرے, ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا, ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ, اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے, تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے, اب سیو ہے, اب کیا ہے, محفوظ ہے, اب ڈاکٹروں کے حوالے ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا, اب کیا کروں میں, وہی جملہ اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے, ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جاتی. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہیں بھائی, ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے, اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ ہو گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہے, راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا, لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے, حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا, لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں, کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا. ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن, تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو, پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو, تقدیر کے. اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا, پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے. بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی, سکھائی نہیں ہوتی اور کہا تجربہ کر, پھر ایکسیڈنٹ ہوتا, کہتے کوئی بات نہیں, ما قدر اللہ. ما قدر اللہ نہیں, نالائق, جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی, روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب آپ اپنے قواعد پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ. کیونکہ ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اللہ کی. اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں عمل الانسان ما تمنا, یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا, تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے, اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے, کامیابی کے اسباب بھی. اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے, ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو عافیت والی زندگی چاہیے. پھر بھئی درجات کیسے بلند ہوں گے, اے اللہ دو طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں, بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈال کے صبر کی توفیق, بعض دفعہ نعمتوں میں ڈال کے شکر کی توفیق. ہمیں دوسرا والا پیکج زیادہ پسند ہے, صحیح ہے نا. ہمیں کون سا پیکج چاہیے, دوسرا والا. اے اللہ ایک پیکج وہ بھی ہے یعقوب علیہ السلام والا, ایوب علیہ السلام والا, پریشانیوں میں ڈال کے صبر کروایا ان کو. ایک اللہ سلیمان علیہ السلام والا بھی ہے, خوب نعمتوں کی برسات کی, ایسی بادشاہت, ایسی دولت, ایسی کنٹرولنگ پاور کہ ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں, اور اس میں اللہ کو نہیں بھولے, اللہ کو یاد رکھا. تو اللہ ہمیں کون سا والا چاہیے پیکج. تو ابدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرا پیکج مانگیں اللہ سے. ایک صحابی نے نبی سے جب صبر کے فضائل سنے نا, تو
اللہ سے دعا مانگ رہے اللہ مجھے خوب مصیبتیں دے، پھر صبر کی توفیق دے تاکہ میرے درجات بلند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اللہ سے مصیبتیں. دیکھو صحابہ کا ایمان کتنا تگڑا تھا. تو آپ نے فرمایا نہ کیونکہ یہ عبدیت کے خلاف ہے. اب محتاج اسے کہتے ہیں فقیر بن کے رہو. فقیر کبھی کہتے ہیں دے سکتے ہو تو دے دو ورنہ میں صبر. وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے چاہیے، میرے گھر میں راشن ختم، میرے گھر میں یہ نہیں، بھی جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈالے گا کھاتے میں. تو ہم تو فقیر ہیں، ہم تو جو نئی مسئلے ہیں وہ بھی کس اللہ کے سامنے رکھیں گے، جو فیوچر میں آنے والے جو ہو چکے. ہم اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہم میں یعقوب علیہ السلام جیسا صبر تو دور کی بات، ہم میں تو صبر ہی نہیں ہے، ہمیں سلیمان علیہ السلام والا پیکج چاہیے. مانگنا ہم نے یہی ہے، کوشش ہم نے اس کی کرنی ہے. پھر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کی کوشش کرنی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق.